أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. معزز ناظرین، سورہ بقرہ آیت نمبر 72، رکوع نمبر 8۔ اس سے پہلے ویڈیو میں آپ حضرات نے یہ سنے ہوں گے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ کیوں قتل کیا؟ جس کو قتل کیا اس کا نام تھا عامیل، اور وہ مالدار تھا، اور اس کا بھائی جو چچا زاد لڑکا تھا تو اس کے علاوہ کوئی اور وارث نہیں تھا عامل کا۔ تو عامل مالدار آدمی تھا، پیسے والا، تو اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ میرا بھائی کا کوئی وارث نہیں ہے، اس لیے میں اس کا حقدار اور میں اس کا وارث ہوں گا۔ اسی سبب سے انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی عامل کو قتل کر دیا، جان سے مار دیا، اور پھر کسی دوسرے گاؤں میں جا کر کے پھینک کیا گیا لاش کو۔ بنی اسرائیل میں کھلبلی مچ گئی کہ کس نے ایسا کیا ہے، کون یہ کام کیا، اور جس نے کیا ہے وہ بھی افسوس کرنے لگا اور کہا کہ معلوم کرنا چاہیے کون کیا ہے۔ سب نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جواب آیا اس جواب کو قرآن نے نقل کیا ہے۔ وہ جواب یہ تھا کہ گائے کو ذبح کرنا ہے، اور پھر بنی اسرائیل نے مختلف قسم کے سوالات کیے، ہر ایک کے جوابات دیتے رہے، یہاں تک کہ وہ بکرا جو گائے تھی اس کو بھی ذبح کر دیا گیا، اور ذبح کرنے کے بعد اس جانور کا گوشت جس کو ذبح کیا، اس جانور کا گوشت کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ اس مقتول پر جس کو قتل کر دیا گیا تھا اس میں چھوا دیا، ٹچ کروا دیا، مس کروا دیا۔ یہ حکم تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس سے اس کو سٹا دو۔ جیسے بکرا کا گوشت، بقرہ گائے، بقرہ کہا جاتا ہے، بقرۃ کے معنی گائے۔ سورہ بقرہ کو بقرہ نام رکھا گیا ہے۔ بقرہ کے معنی آتے ہیں گائے کے، اور بقرۃ کے معنی بقرہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بقر کے معنی ہوتا ہے کاٹنے کے، قطع کرنے، اور جانور جو ہوتا ہے گائے بیل، یہ سب کا کام ہے کھیت کھلیان کو جوتنا، کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا یہ جانور اس لیے۔ تو بہرحال اس جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت مقتول کے اوپر ایک ٹکڑا رکھ دیا، وہ مقتول زندہ ہوا، اور زندہ ہونے کے بعد پھر بتا دیا کہ مجھے فلاں آدمی نے قتل کیا، وہ چچا زاد بھائی ہے،
اس نے مجھے قتل کیا تھا، اور پھر وہ مر گیا۔ تو ان لوگوں کا دل سخت ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے چور پکڑوا دیا، کون ہے قاتل، تو قاتل جب پکڑا گیا تو ان لوگوں کا دل سخت ہو گیا، اور اتنا سخت ہو گیا جیسے کہ پتھر۔ اور پتھر تو بہت ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتا ہے، پانی نکلتا ہے، اور بہت پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتا ہے، لیکن اس سے بھی سخت جو ان لوگوں کا دل ہو گیا تھا۔ اور اسی کو یہاں نقل کیا ہے۔ اب ترجمہ پہلے سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے قتل کیا ایک آدمی کو، نفس منے جان، ایک آدمی، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو تم جھگڑنے لگے اس میں، منے قتل کے سلسلے میں۔ فَادَّارَأْتُمْ، ادارہ منے دھرنا، ایک دوسرے پر الزام لگانا کہ ہم نے کیا، آپ کی، وہ اس کو دھر رہا ہے، وہ اس کے اوپر دھر رہا ہے، جھگڑنے لگے۔ فَادَّارَأْتُمْ، پس تم جھگڑنے لگے اس میں۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا، ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس ہم نے کہا کہ مارو اس کو، یعنی مقتول کو، بِبَعْضِهَا، اس کے بعض حصہ سے، جو جانور ذبح کیا گیا اس جانور کے ایک ٹکڑا سے مقتول کو مارو، یہ حکم ہوا۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ زندہ کرتا ہے مردہ کو، اس کو زندہ کر دیا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم غور کرو، سمجھو۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پھر سخت ہو گیا تمہارا دل۔ دیکھیے، دل سخت ہو گیا، ظاہر سے بات ہے۔ جب اس نے مارا اور اللہ نے پکڑوا دیا کہ قاتل یہ ہے، تو اس کا دل سخت ہو گیا۔ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد۔ فہیا، سو وہ جیسے کہ پتھر، کالحجارہ، جیسے کہ پتھر، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گیا اس کا دل۔ چور جب اللہ تعالیٰ نے پکڑوا دیا کہ کس نے قتل کیا ہے، تو اس کا دل سخت ہو گیا، ارے جان لیا اب، تو دل سخت ہو گیا۔ اور پتھروں کے پھر بارے میں بتایا ہے کہ إِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں، بے شک پتھروں میں سے بعض کہ وہ پھوٹ نکلتی ہے اس سے نہریں۔ پتھر بھی یہ کیا ہے، اتنا سخت ہے، پھر بھی وہ اس سے پھوٹ کر کے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اس سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے اس کا دل۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک اس میں سے بعض کہ پھٹ جاتے ہیں اور نکلتے ہیں اس سے پانی، اور بہت سے پتھر ایسے ہیں جس سے پھٹ کے پانی بہہ جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک اس میں سے بعض کہ گرتا ہے اللہ کے ڈر سے، بہت سے ایسے پتھر ہیں جو اللہ کے ڈر سے بھی گرتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو، یعنی جو تم لوگ کر رہے ہو جو کام، یہ سے باخبر ہے اللہ تعالیٰ، بے خبر نہیں ہے۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایمان والوں کو کہا گیا ہے کہ مومنوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہودی، بنی اسرائیل، یہ سب ایمان لائے گا؟ یہ ایمان لائے گا؟ ان لوگ تو جانتا ہے
اور اس کو سمجھ میں آتا ہے، پھر بھی ان لوگ ایمان کیا ہے نہیں لاتا ہے۔ ان لوگ جانتا ہے کیونکہ ان لوگ آیتوں کو بدل دیتا ہے، اللہ کیا یہ کیا ہے کلام کو بدلتا ہے۔ اسی چیز کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، دیکھیے افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ کیا تم توقع کرتے ہو، کیا تم امید رکھتے ہو یہ کہ مان جائیں تمہارے لیے، یعنی تمہارے دین کو قبول کر لیں، تمہاری بات کو مان لیں؟ وقد اور تھا ایک، اور تحقیق کے تھا ایک فریق اس میں سے کہ سنتے تھے اللہ کا کلام، پھر اس کو بدل ڈالتا، اس کے بعد اس کو سمجھنے کے بعد، اور وہ جانتے تھے، اس کو معلوم تھا، وہ جانتے تھے، پھر بھی اس کو بدل ڈالتا تھا۔ اچھا آگے کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے تھے ایمان والوں سے تو کیا کہتے تھے؟ قَالُوا آمَنَّا، ہم ایمان لائے آپ پر، ہم ایمان لائے، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ ایمان لاتے ہیں، سو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے۔ جب وہ مسلمانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور جب وہ تنہائی میں جاتے، اکیلے ہوتے تھے بعض کی طرف، تو کہتے تھے کیا تم ان سے بیان کر دیتے ہو، بتلا دیتے ہو ان سے وہ بات جو اللہ نے ظاہر کر دیا تم پر، تاکہ وہ تم کو حجت لائیں، تم پر حجت لائیں اس سے اپنے رب کے پاس۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اصل میں تورات میں یہ بات ہے، نبی کی تعریف ہے، نبی کی صفات ہے، اور یہ سب بیان کیا گیا ہے تورات کے اندر نبی کے بارے میں۔ اب ان لوگ کیا ہے آپس میں جب مسلمان کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے ہم بھی ایمان لاتے ہیں، اور جب اپنے گرو اور اپنے کیا سردار کے پاس جاتے تھے، جیسے منافقوں کا سردار کعب بن اشرف ہے، تو یہ سب کے پاس جب جاتا تھا تو کہتا تھا دیکھیے ایسا ہے نہیں کہ تم لوگ بتا دیتے ہو کیا وہ بات جو کتاب میں ہے تورات کے اندر لکھا ہوا نبی کی تعریف نہیں بتانا ہے، نہ تو یہ کل قیامت کے دن کہے گا ان لوگ ایمان والا کیا ہم لوگوں کے کیا نبی کے بات اور نبی کے صفات تورات میں موجود تھا، پھر بھی ان لوگ نہیں ایمان لائے، اس لیے نہیں بتانا ہے، یہ کہتا تھا۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، کیا وہ لوگ نہیں جانتے ہیں، کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، سب اللہ کو معلوم ہے، جتنا کچھ آدمی چھپاتا ہے ظاہر کرتا ہے سب کچھ اللہ کو معلوم ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے امی بھی ہیں، یعنی ان پڑھ، پڑھے ہوئے نہیں، ان پڑھ بھی ہیں، نہیں جانتے ہیں کتاب مگر آرزو صرف ہے، اور نہیں ہے وہ مگر گمان سے کام کرتے ہیں، اندازے سے، اٹکل سے، کوئی کتاب کے بعد نہیں، اٹکل سے اندازی سے گمان کر کے فیصلہ کرتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا، جیسے تورات ہے، تورات میں نبی کے صفات بیان کی گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان لوگ کتاب میں جو صفات ہے نبی کی اس صفات کو بدل دیتا تھا، اپنے ہاتھوں سے بدل دیتا تھا، اور اپنے طرف سے کتاب لکھ کر کے کہتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر نبی کے صفات کو نہیں بتاتے تھے۔ کاہے نہیں بتاتے تھے؟ اس لیے کہ اگر ہم نبی کے صفات بتا دیں گے تو پھر کیا ہے سب بنی اسرائیل ہے، جو یہودی ہے، عیسائی ہے، یہ سب مسلمان بن جائے گا، اس لیے ڈرے نہیں بتاتا تھا، اور جب نہیں بتائیں گے تو پھر ان لوگ ہمارے ساتھ رہے گا، اور پھر کیا ہمارا سکہ چلتا رہے گا، ان لوگوں کی یہ سازش تھی۔
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کتاب لکھے اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھ سے کتاب لکھے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ لیا اور کہہ رہے کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ خریدیں اس سے قیمت تھوڑی سی، یعنی دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے لیے ان لوگ یہ سب کرتا تھا کہ تاکہ دنیا ہمیں حاصل ہو جائے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت پس ہلاکت ہے ان کے لیے جس کے ہاتھ نے لکھا اس کے لیے بھی ہلاکت ہے، اور ان کے لیے بھی ہلاکت ہے جو اس سے کماتے ہیں، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اچھا، یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کو جو ہے کہ اگر ہم لوگ جہنم میں چلے جائیں تو ہم لوگ کو زیادہ دن تھوڑی رہنا ہے، کچھ دن رہیں گے، اس کے بعد پھر باہر نکال دیا جائے گا۔ یہ کہتا تھا ہم لوگ کہ ہم لوگ زیادہ دن تھوڑی رہیں گے، وہاں جائیں گے تو ہم لوگ کا ٹائم ہے، اتنا ٹائم تک رکھے گا، پھر اللہ تعالیٰ باہر نکال دے گا۔ تو اسی کو جو یہاں کہا گیا ہے کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور وہ لوگ کہتے تھے کہ ہرگز ہم کو آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن، تھوڑے دن تک چھوئے گی، اس کے بعد ہم لوگ کو آگ نہیں چھوئے گی۔ تو اب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ اے نبی اعلان کر دیجئے، جو یہودی ہیں، مدینہ میں یہودی اور عیسائی موجود تھے، تو کہا کہ اے نبی اعلان کر دیجئے، قُلْ اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اے نبی آپ اعلان کہہ دیجئے، کیا تم نے اللہ کے پاس پکا ارادہ لے لیا ہے؟ کیا تم نے لے لیا ہے اللہ سے پکا ارادہ؟ ہرگز اللہ خلاف نہیں کرے گا اپنے عہد کا، یا تم کہتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے ہو، یعنی ایسی باتیں بولتے ہو جو تم اللہ کے بارے میں جانتے نہیں ہو، یا اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ نہیں ہم خلاف کریں گے؟ ایسا نہیں، بلا ایسا نہیں، کیوں نہیں؟ من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کیوں نہیں؟ جس نے کوئی برائی کمائی اور گھیر لیا اس کو، اور گھیر لیا، احاطت اور گھیر لیا اس کو، خطیئتہ اس کی خطائیں، گھیر لیا اس کو اس کی خطائیں، فاولئک اصحاب النار تو یہی لوگ جہنم والے دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون یہ لوگ اسی میں رہیں گے، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے جنت ہے، یہی جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں رہیں گے۔ جنتی لوگ جنہوں نے نیک عمل کیا، اچھا عمل کام کیا، اور کام کرنے کے بعد پھر جو کیا دنیا سے چلا گیا، تو وہ جو ہے جنت میں رہیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ جو کیا ہے، یہ چیز بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا جو عہد لیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے بنی اسرائیل سے، میثاق لیا ہے، اس کے بارے میں 9واں رکوع سے شروع ہوگا انشاءاللہ۔ بقیہ جو کیا ہے تفسیر بعد میں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔